الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب البول قائما مصنف الرحمن نے اس باب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جواز کو بیان کیا ہے، یا تو اس بنیاد پہ کہ مصنف حنبلی ہے، یا یہ ہے کہ ماقبل باب الاستبراء من البول میں جو روایتیں ذکر ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر تھا۔ اب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی عذر کے بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے۔ اب چونکہ اس میں روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبادۃ قوم، سبادہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ عام طور پر لوگ کچرا پھینکتے ہیں، تو فبالا قائما ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فمسح علی خفیہ، حضور نے وضو کیا اور پاؤں پہ جو خفین پر مسح کی اسے پر۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ بول قائمن کے متعلق شوافی اور احناف کا مسلک بھی یہ ہے کہ مکروہ ہے مطلقاً، اور حنابلہ اور مالکیہ کے یہاں جائز ہے بلا کراہیت، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رشاش البول سے بچنا ممکن ہو، دوسرا یہ ہے کہ کشف عورت نہ ہو، تستر پائے جائے۔ اور روایتیں اس بات میں دو طرح کی ہیں۔ حضرت حذیفہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی، اور دوسری طرف حضرت عائشہ کی روایت ہے من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی ہے تو اس کے بعد نہ مانیں، میرے مطلب حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کی۔ بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے، لیکن دفع تعارض کے لیے پھر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی عادت کو بیان کر رہی ہے، اور حضرت حذیفہ ایک مخصوص حالت جو حالت عذر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یا یہ کہا جائے گا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق خارج البیت سے ہے، اور حضرت عائشہ کا بیان جو ہے داخل البیت کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال آتا سبادۃ قوم۔ اب جب روایتیں دو طرح کی ہیں، جو حضرات اس کی کراہیت کے قائل ہیں تو پھر ان کے یہاں یہ بتایا تھا آپ کو کہ زیادہ تر محدثین امام نووی رحمہ اللہ اور ہمارے احناف میں سے بھی سب یہی فرماتے ہیں کہ کراہیت تنزیہی مراد ہے، جو خلاف اولا ہے، تحریم نہیں ہے۔ البتہ حضرت نووی رحمہ اللہ معارف السنن میں اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نسبت سے بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ یہ کافروں کے شعار بن گیا ہے، اس لیے اس کے قباحت بڑھ جائیں گے، تحریم بچ جائے گی۔ اب تو غیر مسلموں کی ایک علامت اور نشانی بن گئے، اس بنیاد پہ اس کے قباحت بڑھ جائیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب جن روایتوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان ہے، اس کے متعلق احناف کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک جواب تو ابن شاہین اور ابو عوانہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں منسوخ ہے، حضرت عائشہ کی روایت سے کیا ہے؟ منسوخ ہے، لیکن عام محدثین نسخ کے قائل نہیں ہیں۔
دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جن روایتوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے وہ بیان جواز کے لیے، کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اولا کام کو بھی بیان جواز کے لیے کرتے تھے، سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ وہ عام حکم ہے جو ممانعت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور جن روایتوں میں ثبوت ہے وہ عذر پر دینا ہے، لأجل العذر۔ اب پھر وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ محدثین نے اس میں بات کی، بات سمجھنا ہے نا۔ امام حاکم اور اسی طرح بہقی نے روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ بال قائما من جرح کان بما بزہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نچلے حصے میں دانے نکلے ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے اس صورت میں پھر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ صبات و تقومن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ ناپاک تھی، اگر بیٹھ جاتے تو کپڑے خراب ہو جاتے، اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ لأجل انحدار البول الیہ، جگہ ایسی تھی کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو پیشاب واپس جو ہے آدمی کی طرف آتا ہے، جگہ ایسی اونچائی پر ہو، تو اس وجہ سے۔ اور مختلف آثار جو ہے محدثین ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے وہ عذر کے بنیاد پر ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب جو ہے عام طور پر کمر کے تکلیف کے لیے بطور علاج کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، جس کی کمر میں تکلیف ہوتی، تو اس لیے امام غزالی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں جو ہے بعض امراض کے لیے شفا ہے، تو اس کے عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر کمر میں تکلیف ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لأجل العلاج ہوگا، لأجل العلاج۔ اب آئی یہ بات کہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قومین، اب سبات کی نسبت قوم کی طرف کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ملکیت ہوگی، کسی اور کے زمین کو اس طرح استعمال میں لانا بلا اجازت تصرف کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہاں پہ بغیر اجازت کی پیشاب کی؟ ایک جواب تو یہ ہے، تو یہاں صبات و تقومن نسبت جو ہے قوم کی طرف یہ تبلیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ تخصیص کے لیے، یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، پورا علاقے کے لوگوں کے لیے کچرا ڈالنے کی جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، عام المنفعت کے لیے لوگ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ نہیں ہے بات، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ پارک جو ہے فلاں علاقے والوں کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا دوسرا باہر سے، لیکن بنایا اس علاقے کے، جیسے گراؤنڈ بناتے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اور نسبت بھی اسی علاقے کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اس میں اس میں عام ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی تھی، یہاں تبلیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ اختصاص کے لیے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ عرض مواد کے حکم میں ہے، اور ہر ایک کو تصرف کی اجازت ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ جیسے ماقبل بھی کہا کہ اجازت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجازت ہے صراحتاً، ایک اجازت ہے دلالتاً و عرفاً، اگرچہ
صراحتاً اجازت نہ ہو لیکن دلالتاً عرفاً اجازت پایا جائے تو پھر بھی کافی ہوتا ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوم کے پاس کی طرف نسبت کیا گیا ہے، آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومیں تو فوانا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائماً کھڑے ہو کر پیشاب کی، ثم قال بماء فمسح۔ اب اس روایت میں مسح کفین کا ذکر ہے۔ قال ابو داؤد قال مسدد قال فذهبت اتبعه فدعاني حتى كنت عند عاقبه۔ مسدد کی روایت میں یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پانی رکھ کے جب جانے لگا تو حضور نے مجھے بلایا، حتیٰ كنت عند عاقبه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مجھے کھڑا کیا کہ تاکہ سترے کے طور پر میں کھڑا ہو جاؤں۔ ایک بات تو اکبر روایتوں میں گزر چکا ہے کہ چونکہ یہی حکم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر فرمایا، جیسا صاحب المذہب آبادہ، یہاں تو دور نہیں گئے، تو وجہ وہی ہے جو ماقبل ذکر ہوا، یہ عذر پر بنا ہے، ورنہ عام عادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تباؤ کے تھے، حضور کے پاؤں میں تکلیف تھی، تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں گئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، یہ آتا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قومیں، ایک جواب وہی ہے جو ماقبل آپ پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اموال میں تصرف عامہ کی اجازت تھی، لیکن حافظ ابن حجر اس جواب کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگرچہ وَإِنْ كَانَ هَذَا صحیح المعنی، اگرچہ معنی یہ بات صحیح ہے لیکن حضور کے مکارم اخلاق اور حضور کے سیرت اور عادت کے موافق نہیں ہے۔ حضور نے اس کے باوجود بھی امت کے اموال میں بغیر اجازت کے تصرف پر، اللہ کی طرف سے اجازت ہے لیکن اس کے باوجود بھی حضور کے اخلاق کے تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں کہ حضور بہرحال باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده۔ اس بات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رات کو اگر کسی ضرورت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا باہر کوئی خوف ہو یا زیادہ سردی ہو، کسی برتن میں پیشاب کر کے رکھ دیا جائے صبح تک اور پھر اس کو بھگوایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیمار کے لیے خاص طور پر جو روایت ہے حکیمہ بنت امیمہ بنت رفیعہ، یہ حکیمہ نقل کر رہی ہے اپنے یہ اس کی والدہ ہے امیمہ اور اس کے والدہ ہے رفیعہ اور حکیمہ کے متعلق تو یہ آتا ہے، یہ صرف اپنے والدہ سے روایت نقل کر رہی ہے اور حکیمہ سے صرف ابن جریج نے روایت نقل کی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے امام ظاہری رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں تفرد عن حکیمہ ابن جریج، صرف اکیلا ابن جریج نے اس سے روایت لی ہے، اس بنیاد میں یہ مشہورہ ہے۔ کیا ہے؟ مشہورہ ہے۔ اس کی والدہ جو ہے امیمہ، یہ صحابیہ ہے، اور اس کے والدہ بھی رقیہ، یہ بھی، اور رقیہ جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے بہن تھی، اور ایک امیمہ بنت رفیعہ ہے اور دوسرا ہے امیمہ بنت رفیعہ نام سے ایک اور بھی ہے۔ یہ جو امیمہ بنت رفیعہ ہے
اور یہ صحابیہ بات سمجھ میں آئے نا، فہمیہ، اور ایک ہے امیمہ بنت رقیقہ ثقفیہ ہے، بنو ثقیف سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ پھر تابعیہ ہے، وہ صحابیہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو عن امہا، یہ اپنے والدہ سے نقل کر رہا ہے امیمہ سے، انہا قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح، حضور کے ایک پیالی تھی، من عیدان، لکڑی کے، تحت سریر ہی، حضور کے چارپائی کے نیچے ہوتے تھے، اور یبول ہوتی ہے بلینا، رات کو کبھی ضرورت کے وقت اسے پیشاب کر کے رکھتے تھے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عیدان، بات سمجھنا ہے نا، عیدان عین کے فتحے کے ساتھ بھی ہے، عین کے کسرے کے ساتھ بھی ہے۔ اگر عین کے فتحے کے ساتھ ہو، عیدان اگر عین کے فتحے کے ساتھ ہو تو یہ جمع ہوگا عیدانتن کے، اس سے جمع ہوگا، اور عیدانہ کہتے ہیں کھجور کے اس تنے کو جس کو کوکلا کر کے کوئی برتن بنا دیا جائے، کھجور کے تنے کو کوکلا کر کے برتن بنا دیا جائے، اس کو عیدانہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عین کے کسرے کے ساتھ، عین کے، تو پھر اس صورت میں یہ عود سے ہوگا، اور لکڑی کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لکڑی کے حصوں کو ملا کے ان کو جوڑ کے کوئی برتن بنا لیا گیا، لیکن پہلے معنی زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ مختلف لکڑی کو ملا کے کوئی برتن بنایا جائے تو اس میں پھر مائع چیز لیک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس سے پہلے معنی زیادہ آتے ہیں، تحت سریر ہی یبول فیہ باللیل، کہ یہ معمول کا بیان نہیں ہے، لاجل ضرورت۔ بیماری کی صورت میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں اس طرح حضور سے ثابت ہے، یا زیادہ سردی کے موسم میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس روایت کی تو صرف اتنی ہے، لیکن ایک دوسرے روایت میں ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیشاب کر کے رکھ دیے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے صبح جو حضور کے خاتمہ تھی، یہ فرمایا کہ اس کو پھینک کر آ جائے۔ نے کہا یا رسول اللہ وہ تمہیں پی گئی، تو حضور نے فرمایا لن تشتکی بطنک، حضور نے فرمایا کہ آپ کے پیٹ میں کبھی درد پیدا نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہوا، موت تک اس کے پیٹ میں کبھی درد۔ اس کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب جو ہے وہ پاک ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے چاروں ائمہ کے ایک محدود فقہا اس کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حافظ ابن حجر نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور حافظ بھی یہی فرما رہے ہیں، اور ایک طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاک نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں حضور کی شان میں کوئی کبھی واقعہ نہیں ہوتی، اور تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، رات کو اس میں پیشاب کر کے رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ بول، جس گھر میں پیشاب ہو وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لا يقع بول فی طست فی البیت فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول منتقع،
اور کسی برتن میں پیشاب کو جمع کر کے نہ رکھا جائے. جس گھر میں اس طرح ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں اس طرح فرمایا؟ سمجھیے ایک بات. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ جن روایتوں میں ممانعت ہے اس میں نظافت کی طرف اہتمام کا ذکر ہے، اور یہ مقصد طویل مراد ہے. جیسے گھر میں پیشاب پڑے ہوئے ہیں اور اس کی صفائی کا انتظام نہیں ہے، دن جو ہے وہ گزر جاتے ہیں لیکن اس کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے. اب رہتے رات کو رکھ کے پھر صبح پھینک دیں تو یہ تو ضرورت ہے، تو لہذا اس ممانعت میں یہ شامل نہیں ہے. ویسے بھی یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ لأجل ضرورت ہے. آدمی بیمار ہو یا اس طرح بعض دشمن کے خوف ہو یا اتنا سردی ہو تو باہر جانے کا امکان نہ ہو، گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام نہ ہو، تو یہ تمام شرائط کے ساتھ یہ اس کے جواز سے صورت اور بنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے. باب المواضع التي نهي عن بول الكلام. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عمر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلف بطريق الناس أو ظلهم. باب المواضع التي نهي عن البول فيها. کہاں میں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں جہاں پیشاب کرنے سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اور دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہاں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. ان مواضع کو ذکر کر رہا ہے. نظافت یہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے نظافت کا اہتمام کا حکم دیا ہے. اور کیونکہ خاص طور پر پانی تو ایک ایسی چیز ہے جو مائع ہے اور حد سے زیادہ طہارت چاہتا ہے. تھوڑی سی بھی نجاست کا نزش اس میں پیدا ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین، بچیں دو لعنتوں سے. لاعنین دیکھیں، لاعنین تسنیہ کا صیغہ ہے، جمع ہے اس کے مفرد آتا ہے لاعن. سمجھ آئی بات؟ اس کے لاعن. اور پھر یہ سمجھ لیں کہ ذات لعنت مراد نہیں ہے بلکہ فعل لاعن مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ذات لعین مراد بلکہ فعل لعین، یعنی اس سے پہلے فعل مقدر نکالیں گے. اتقوا فعل اللعینین، ایسے کام سے بچیں جو لعنت بھیجتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے کام سے بچیں جو آپ کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما اللاعنان؟ حضور نے فرمایا قال الذی یتخلی فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے. تو ظاہری باتیں جب بھی راہ گزر ہے اس طرح کرے گا تو گزرنے والے اس آدمی کو لعنت بھیجیں گے، اس کا برا برا کہیں گے. یہ سبب کون بنا؟ خود اس کا فعل بنا نا. فعل لائن اس کا یہ فعل ہے جو راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے. اور ذل ہے یا ان کے سائے میں. ذل اسے وہ کہتے ہیں جہاں پہ گرمی کے موسم میں لوگ کسی درخت کے یا کسی چبرے کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ علی قاری رحمہ اللہ اور اسی طرح دوسرے حضرات فرماتے ہیں
کہ جس طرح یہاں ذل کا ذکر ہے، اسی طرح ہر وہ چیز مراد سے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر سردی کے موسم میں جہاں دھوپ لگتی ہے لوگ وہاں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. بات سمجھنا ہے نا؟ تو پھر اس صورت میں پھر وہ جگہ مراد ہوں گے. اور گرمی کے موسم میں سائیدار جگہ درخت ہے، چبرا ہے، یا کسی طرح جہاں لوگ علاقے کے بیٹھتے ہیں، تو یا اسی طرح پارک ہے، لوگوں کی اجتماع کی جگہ ہے، تو ایسے جگہوں سے ان میں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. یہاں العینین کہا، مطلب یہ ہے کہ اتقوا الامرین الجالبین للعن، ایسے کام سے بچیں جو آپ کے لیے لعنت کھینچ کر لاتی ہے. اور تو لوگ جو ہے ایسے کرنے والوں کو برا بلا کہتے ہیں. تو ایک تو الگ یہ تخلاقی طریقے ناس، تخلی پہلے ہی بتایا آپ کو، اس سے مراد بڑے پیشاب مراد ہے. اور اوزل یا یہ ہے کہ ان کے سائے کی جگہ پر وہاں بیٹھتا ہے، وہاں پیشاب کرتا ہے، تو اس کی بھی ممانعت ہے. اور باقی رہ گئے کہ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر ان درختوں کے آڑ میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے. اور یہاں تو درخت کے سائے میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے سے منع فرمایا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت حائش النحل لحاجته، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے اس کو آڑ بنا کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے تھے. اور اس میں تو منع کیا گیا ہے سایہ. تو دونوں میں فرق یہ ہے، ایک تو عام جنگل ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا غرور نہیں ہے، لوگ وہاں نہیں بیٹھتے ہیں، تو بطور آڑ جو ہے درختوں کو آڑ بنانا تستر کے لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت تو اس وقت ہے ایک سائیدار درخت ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، گزرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. ایسے نہ ہو عام جنگل میں درختوں کے سائے میں پیشاب کرنا جہاں لوگوں کا گزرنا نہیں ہے یا وہاں لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن خطاب ابو مسعود رضي الله عنهما وحديثه اتاه ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ايوب بن سليم ان ابا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا القواعد الثلاثه الكمال في الموالد وقال عن الطريق والزيد. یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وکان من اعیان صحابہ، یہ انصاری صحابی ہے، بنو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، خزرجی ہے، اور نوجوان صحابی تھے، اور حلال اور حرام کے متعلق اس کو بڑی مہارت حاصل کی. اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا. آخری دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت کر رہے تھے، اس کو سواری پہ بٹھایا، حضور نے اپنے لوگوں اس سواری کے لوگوں پکڑے اور اس کو نصیحت کرتے ہوئے پیدل جانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نصیحت کی اس کو جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے. اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ شاید آپ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو بلکہ میرے قبر سے ہو.
تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے سواری سے اترے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نہیں جا رہا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے آپ کو جانا پڑے گا. پھر یہ تشریف لے گئے. بات سمجھ میں آئے نا. اور اس سے جو نقل کرنے والا ہے یہاں پہ ابو سعید الحميري ہے. حدثه عن معاذ بن جبل. یہاں پہ ایک یہ سمجھے کہ ابو سعید الحميري جو ہے یہ مجہول ہے، اور میزان اعتدال میں کہا کہ لا يدري من ہوا، اور حافظ ابن حجر بھی یہی فرماتے ہیں وہ مشہور. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سماع بھی نہیں ہے حضرت معاذ بن جبل سے، اس لیے بیچ میں واسطہ بھی منقطع ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقولن احدكم في مستحمه. اچھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه. 3 لعنتوں سے بچیں. 3 لعنتوں سے. دیکھیں یہاں پہ ملائن، ملائن جمع ہے ملعنون کے یا ملعنتن کے، یا تو یہ مصدر فعلی ہے، اور یا یہ ہے کہ ملائن جو ہے یہ ضرب ہے. یعنی ضرب کے معنی ہو تو اس وقت یہ ہوگا کہ تم لعنت کی جگہوں سے بچو، 3 لعنت کی جگہوں سے. اور اگر یہ مصدر ہو 3 لعنتی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ البراز بالموارد، قضاء حاجت کرنا ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. موارد عام طور پر جو گزر ہوتا ہے پانی لینے کے لیے لوگ آتے ہیں نوبت در نوبت. وقارت الطریق، اور دوسرا یہ ہے کہ بیچ راستے میں. تو قارئ اس لیے کہا کہ اگر راستے کی سائڈ پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا ہے کہ دل کا ذکر کیا گیا سائے کے، اور وہی حکم جیسے مقبر کا اور عام بیٹھنے کی جگہ کا بھی ہے. اس وجہ سے بعض روایتوں میں پھر اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ او مجالس سے ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے اپنیتیں ہیں، جہاں لوگوں کے جو ہے گھروں کے باہر بیٹھنے کی جگہ ہوتے ہیں جہاں علاقے کے لوگ جمع ہو کر بات چیت کرتے ہیں. اس سے معنی کیا گیا ہے کہ ایسے اجتماع کی جگہ پر پیشاب نہ کریں.